ایک قوم کی کامیابی کی کہانی، بحرانوں سے نمٹ کر پھر سے جی اٹھنے کی کہانی۔ جرمنی نے 1945 میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کی قیادت میں لڑنے والی بگ فور اتحادیہ 5 کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ ریاست ناکام اور تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد جرمنی کے کچھ حصوں پر 4 عالمی طاقتوں نے قبضہ کر لیا۔ شکستہ خوردہ عوام اب مایوسی اور ڈپریشن کے بعد مکمل طور پر زبحالی کا شکار ہو چکے۔ تعلیمی اداروں، لائبریریوں، ہسپتالوں اور رہائشی عماراتوں سمیت پورے کے پورے شہر تک اجڑ گئے تھے۔ اتحادی افواج فیکٹریوں اور مشینری کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور باقی انفراسٹرکچر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ جوان یا تو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے یا پھر جبری غلام بنا کر دوسرے ممالک بھیج دیے گئے تھے۔ لوگ بھاگ کر دوسرے ممالک میں پناہ گزین ہونے پر مجبور تھے۔ تباہ حال جرمنی میں بچ جانے والوں کی اکثریت عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں پر مشتمل تھی۔ ناکام حکومت کی مکمل طور پر غیر موجودگی کے باوجود لوگوں نے جرمنی کو ازسر نو تعمیر کرنے اور پھر سے جی اٹھنے کا پختہ ارادہ باندھا، جس کے لیے بزرگوں کی قیادت میں خواتین نے کام کرنے کی ٹھان لی اور جرمنی پھر سے سر اٹھا کر جیے گا کا مثبت آئیڈیا لوگوں کے درمیان جگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ نامساعدہ حالت میں خواتین اور بزرگوں نے گھر کی تعمیر نو کے لیے ملبہ اکٹھا کرنا اور صاف کرنا شروع کیا اور تعلیمی اداروں کے لیے ملبے کے نیچے سے کتابیں اور کاغذات اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز ٹوٹی پھوٹی دیواروں کی باقیات پر نعرے لکھنے سے شروع کیا۔ ان کے نعروں میں بنیادی اور اہم بات امید زندہ رکھنے اور عمل کرنے کے متعلق تھی۔ نعرہ کچھ یوں تھا: اپنے حق کا انتظار نہ کرو، تم جو کر سکتے ہو اسے کر گزرو۔ گندم کا بیج بونے سے پہلے امید کا بیج بونا ہے۔ 1945 سے 1965 تک کا عرصہ تعمیر نو کا مرحلہ تھا۔ اس دوران نعرہ تھا: امید اور یقین کے ساتھ جینا۔ سرکاری تعطیلات منسوخ کر دی گئی اور کام کاج کے لیے اضافی اوقات کار کے لیے 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا، جسے جرمن کی خاطر 1 گھنٹا کا نام دیا گیا۔ ٹوٹی ہوئی عمارتوں کو تعمیر کرنے والی خواتین کو جرمن قوم کی معمار عورتوں کا نام دیا گیا۔ اسی دوران بچا کچا جرمنی ٹوٹ پھوٹ کر مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ معاشی بحران ایسا ہولناک تھا کہ جنگ سے بچ جانے والے بھوک کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے۔ سال 1954 میں جب جرمنی کی کم تجربہ کار ٹیم نے معجزاتی طور پر فٹ بال ورلڈ کپ جیتا تو کئی کھلاڑیوں کے پاؤں کی انگلیاں ان کے بوسیدہ جوتوں سے باہر جھانک رہی تھیں۔ 1955 سے 1965 تک کا عرصہ کارخانوں کی تعمیر کا مرحلہ تھا۔ ان تعمیر نو کے لیے بڑی تعداد میں مزدوروں کو اکٹھا کیا گیا۔ انہوں نے کام کرنے کے لیے ایک نعرہ تخلیق کیا: سنجیدگی پلس پرامید تعمیر نو اور ترقی۔ اس نعرے نے مری ہوئی انڈسٹری کو پھر سے اٹھانا شروع کر دیا۔ 1965 سے 1975 تک چیونٹی کے پاؤں جیسی ترقی کے پر نکل آئی اور پوری طاقت سے اڑان بھرنے کے لیے تیار تھی۔ اس عرصے میں سرمایہ دار اور انٹرپرینیور سامنے آئے اور ہر انٹرپرینیور نے 50 نوجوانوں اور عورتوں کو اپنی سرپرستی میں لے کر انہیں تکنیکی کے اعتبار سے ہنرمند بنانے کا آغاز کیا۔ یوں ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے ٹیکنیکل تعلیم اور تربیت نے زور پکڑا۔ ہر ایک شخص اس بات پر سختی سے کاربند تھا کہ ہر حال میں امید پھیلانا اور ترقی کا پہیہ تیز کرنا ہے، جس کا بنیادی مقصد جنگ اور جدل سے بچتے ہوئے جرمن قوم کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اقتصادی اور عسکری طاقت کے طور پر جرمنی دنیا کے 10 بہترین ممالک کی فہرست میں شامل ہے اور یہ ان ممالک میں سے ایک ہے جو اپنے اداروں میں بدعنوانی کا سب سے زیادہ مخالف ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب جان چکے ہوں گے کہ جرمنی کی ترقی کا راز امید، عمل اور ملک سے وفاداری کی صورت میں تھا۔ ملک میں چاہے جتنا مرضی سرمایہ ہو، ہنرمند افراد کی قوت بہتات ہو، انڈسٹریل سافٹ ویئر ہو، معدنیات کے ذخائر ہو، جب تک اوپر سے نیچے تک لوگ وطن اور وطن کے سرمایہ سے وفادار نہیں ہوتے تب تک بدعنوانی ملک دوسرے ممالک کی رکیل بنتے رہیں گے۔